میرا جسم میری مرضی، یہ نعرے والے جب گھر جاتے محفوظ نہیں ہیں تو کیا ان کو سڑکوں پر نکلنا چاہیے؟ نہیں، اکیلے تو بالکل نہیں۔ کوئی بھی تحریک کے لیے اکیلے ایسے نہیں چلتی۔ باپ، بیٹے، بھائی، شوہر، دوست سب مل کر سڑکوں پر آئیں پھر بات ہے۔ ہمارا معاشرہ کیا معاشرہ ہے، ابھی پورا نمو نہیں پایا، اس لیے اچھی بات کا بھی جنازہ آرام سے سامنے آ جاتا ہے۔ کوئی بھی ایسی بات یا چیز کیوں سامنے لائی جائے جو بحث کی جگہ پائے؟ ایسے جملے جو مثبت کام میں خلل ہوں اور رکاوٹ ڈالیں، بلکہ کچھ کا کچھ ہونے لگے، کیا فائدہ نا؟ جو وقت اس کاز کو پرموٹ کرنے میں صرف ہونا چاہیے تھا وہ اس بحث میں پڑ گیا کہ یہ بیہودہ جملہ ہے۔ ویسے میں اصل میں بتاؤں، مجھے اس نعرے کی سمجھ نہیں آئی۔ ہم زبانی کلامی مغرب کی نقل کر سکتے ہیں مگر بڑے پیمانے پر نہیں۔ میرے خیال میں یہ جانے بغیر نعرہ بنا ہے کہ یہ نعرہ کس بات کے لیے بنا تھا؟ ابارشن کرانے کے لیے۔ ہمارا مذہبی ہماری ریاست ہے، ہم دیندار لوگ ہیں، ہمیں دیکھ کے نعرہ بنانا چاہیے۔ دیکھیں، جہاں جس وقت اور جن کو دکھانا سمجھانا ہوتا ہے نا، ان کی ہی زبان میں بات ہونی چاہیے۔ آپ سڑکوں پر خوش ہیں، جپیاں ڈال رہے ہیں، میک اپ کیے ہوئے ہیں، یہ غم کا مارچ ہونا چاہیے نا، اس لیے کہ ہم کو سڑکوں پر آنا پڑا۔ اس کو میلہ نہ بنائیں۔ ٹی وی والے آپ کو بات سمجھانے پر لگے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ایسے تو کوئی معاشرہ نہیں بدلتا نا، جب تک اس کو سمجھ نہ آئے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ جہاں کے مولوی اس بات پر اکٹھے نہیں ہوئے کہ نو عمری کی شادی نہ ہو، رویت حلال کمیٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہاں کسی کو کیا سمجھ آئے گی کہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ میرے خیال میں ویسے بھی میرے گھر کے مسائل گھر والوں کے سامنے خاندان والوں کو بحث کر کے نپٹانے چاہیے، ان کو برادری کے پاس بھی نہیں لے جانا چاہیے۔ کبھی سڑکوں پر آ کر بھی مسائل حل ہوئے ہیں؟ جو خواتین سڑکوں پر آئی ہیں بما اجازت یا بلا اجازت، کیا ان کے گھر والے اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ٹھیک کر رہی ہیں؟ متفق ہوتے تو ان کو سڑکوں پر نہ آنا پڑتا۔ بل پاس کرانے سے گھروں کے حالات نہیں بدلتے، ہاں گھر سے باہر گفتگو بدل جاتی ہے۔ لوگوں کو تعلیم دینا اور لوگوں کی ذہنی حالت سمجھنا درکار ہے، اور بس۔ ویسے ہم تو تیسری دنیا کے لوگ ہیں نا، پہلی دنیا کے لوگوں کا کیا حال ہے؟ ریکارڈ بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، ذہنی تبدیلی سے ہوتا ہے۔ اور عصمت دری کا کسی معاشرے میں کوئی حل نہیں ہے، بھلے سزا دیں، بھلے چوکوں میں لٹکائیں، ڈرنے والا تو ویسے ہی کچھ نہیں کرتا نا۔ نہ ڈرنے والا یا ذہنی مریض کسی وقت بھی فتور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ابھی تک ہمارے پاس ان کا کوئی حل نہیں ہے بھاشن کے علاوہ۔ ویسے یہ کہیں سے بھی مطلب نہیں نکالا جا سکتا کہ میرا جسم ہے اس لیے تم مجھ سے زیادتی نہیں کر سکتے۔ زیادتی کرنے والا آپ سے کوئی پوچھ کر تھوڑا ہی نہ کر رہا ہے زیادتی کہ میں کر لوں جی۔ مرضی کی کیا بات؟ ویسے زیادتی مردوں لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، حفاظت تو ہر کا بنیادی حق ہے نا۔ ہر خود کے جسم کو، سوچ کو، جذبات کو عزت دے، یہ ہونا چاہیے۔ یہ میرے جذبات، جسم اور اخلاق کا تقاضا ہے کہ میں تہذیب کے دائرے میں رہوں۔ میں خود کسی کو عزت دوں کی بجائے اگر میں یہ سکھایا جائے کہ میں خود کو عزت دوں، یہ مانگ ہے تو بہتر ہوگا۔ میرا جسم کوئی مناسب لفظ نہیں ہے نا، نہ لباس کی فکر، نہ مٹک کر چلنے کی، نہ سمٹنے کا معلوم، نہ ہی زبان کو کوئی لگام، نہ ہی مل جل کر بیٹھنے کی کوئی آداب سے واقفیت، تو کیا مانگ ہے؟ یہ بحث نہیں ہے کہ یہ میرا حق ہے، حقوق تو اور بھی ہیں، نہیں ملتے نا تو ہم تھوڑے ہر گزارا کرتے ہیں۔ آپ کی مرضی، جو پہنو، مگر آپ کے سامنے والے کا کیا کرو جو بھگیاڑ کی طرح آپ کو دیکھ رہا ہے؟ اس کو ابھی نظریں نیچے رکھنا نہیں آیا، اور ایسے آئے گا بھی نہیں۔ اللہ نہ کرے آپ کا ناک نقصان ہو سکتا ہے نا۔ میں نہیں کہتی آپ یہ کچھ نہ کرو، مگر خود کی عزت کرو، خود کی حفاظت کا ذمہ لو، زندگی کو، آزادی کو، جوانی کو، لوگوں کو محظوظ کرنے کے لیے سڑکوں پر خود کو نہ بکھیرتے، رولتے بھیڑوں کی نظروں کا نشانہ نہ بناؤ، ان کی رال مزید نہ ٹپکواؤ۔ حفاظتی تدابیر کرنے کا یہ جواب نہیں ہوتا کہ 3 مہینے کی بچی کا کیا قصور ہوتا ہے۔ قصور نہیں ہوتا، ذہنی بیماری کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم خود ہی خود کے گھر کے گناونے واقعات کو عزت کا نام دے کر چھپاتے رہتے ہیں۔ حضرات، خود کی بچی، بیوی، بہن، ماں کو اعتماد کا زیور دیں۔ خواتین خود کے بیٹے، میاں، بھائی اور باپ کو اعتماد کا ہتھیار دیں۔ معاملہ ہم سب کے خود کے ہاتھ میں ہے۔ بیمار ذہنوں کے لیے جیلیں اور ہسپتال ہیں نا۔